جب میں بہت چھوٹا تھا تو اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی طرح کے رسالے نکلتے تھے اور عنوان ہوتا تھا تعلیم و تربیت۔ جو بڑی کتابیں ہوتی تھیں ان میں بھی یہ عنوان بکثرت استعمال ہوتا تھا، اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے بچے اسکول جاتے ہوں اور تعلیم و تربیت کے نام کے رسالے ان کے گھر میں موجود نہ ہوں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا یہ لفظ معدوم ہوتا چلا گیا، ہماری زندگیوں سے ایسا لگتا ہے کہ کھرچ کے نکال دیا گیا۔ اور اب تو میرا خیال ہے آپ تائید کریں گے میرے اس مشاہدے کی کہ آپ کو کہیں اس عنوان کا کوئی کتابچہ، کوئی رسالہ، کوئی اخبار میں آرٹیکل، ٹیلی ویژن پہ گفتگو، ریڈیو پر اس کی بات کہیں بھی کچھ نہ دکھائی دے گا نہ سنائی دے گا۔ اور یہ بہت بڑا فقدان ہے، اتنا بڑا لاس ہے کہ جس نے ہمارے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ چھوڑا ہے۔ اگر ہم تربیت کو تعلیم سے الگ کر دیں تو معلومات کے علاوہ ہمارے پاس بچتا کچھ نہیں۔ کیا صرف معلومات کی بنیاد پر معاشرے درست ہو سکتے ہیں؟ قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے، ملک پنپ سکتے ہیں، قومیں سرخرو ہو سکتی ہیں، اپنے گول اور آبجیکٹیو حاصل کر سکتی ہیں؟ ہم نے اس چیز کو بالکل ہی فراموش کر دیا، ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ مگر وہ قومیں جنہوں نے تربیت کے اصول کو اپنا لیا آج وہ ہم سے بہت آگے نکل چکی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، آج بے شمار کنوینس ہے، ٹرانسپورٹیشن بے شمار ہے، مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں، ٹرینیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں۔ کیا ان سب کا چلانا ممکن ہے بغیر تربیت کے؟ اگر صرف ڈرائیونگ کے اصول پڑھا دیے جائیں تمام لوگوں کو، جہاز اڑانے والے کو، ٹرین چلانے والے کو، گاڑی چلانے والے کو، کار چلانے والے کو، بس چلانے والے کو، ٹرک چلانے والے کو، ٹریکٹر چلانے والے کو، بائک چلانے والے کو، تو کیا محفوظ طریقے سے وہ اس کو چلا لے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا پاسبل ہے؟ ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ اس کو پراپر ڈرائیونگ کے اصول تعلیم کے طور پہ اس کو دیے جائیں اور اس کی باقاعدہ تربیت دی جائے تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہے اور جہاں وہ سفر کر رہا ہے دوسرے بھی محفوظ رہیں۔ ورنہ کیا محفوظ طریقے سے سفر ممکن ہے؟ تو تربیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اور آپ کے معاشرے کو حادثات سے بچانے کا سبب ہے۔ ہمارے ہاں تربیت کا وجود ہی نہیں رہا۔ ڈرائیونگ کے لائسنس لوگ لیتے ہیں، انہوں نے کہیں بھی باقاعدہ پریکٹس نہیں کی ہوتی، کوئی ان کے پاس ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، پتہ لگے 3 مہینے یا 40 دن یا 50 دن یا 2 مہینے انہوں نے اس کی پریکٹس کی ہے، اس کی تربیت حاصل کی ہے۔ ایک شخص سرجن بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے تو پرندے اور جانوروں پر اور دریا کی اور پانی کی چیزوں پہ ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے چیر پھاڑ کی۔ اگر اس سے نہ گزارا جائے تو کیا انسانی جان کو وہ خطرناک نہیں ہو جائے گا؟ اس کو تربیت سے گزارا جاتا ہے تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے اعضاء کو چیر پھاڑ سکے، اس کو آپریٹ کر سکے، اس کی خرابیاں دور کرنے میں پورا تعاون کر سکے، پورا معاون ہو، ایکسپرٹ ہو۔ ورنہ کیا انسانی جان خطرے میں نہ پڑ جائے گی؟ لوگ ایک دکان کرتے ہیں چھوٹی سی، اس کے لیے اپنے بیٹے کو یا بھائی کو کسی دکان پہ ملازم رکھ چھوڑتے ہیں تاکہ اس کو سیلز کرنے کا گر آ جائے، وہ اس کو اس تربیت سے گزارتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دوائیں پیک کر رہا ہے اس کے لیے بھی تربیت چاہیے، اسے پتا ہو کہ یہ کیسے پیک کرنی ہے، کیسے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ کوئی بڑا کام، کسی بھی قسم کا کام، آپ یہ فلم بنا رہے ہیں، کیا ہم میں سے ہر کوئی اٹھ کے بنا سکتا ہے؟ یا صرف اس کی معلومات ہونے سے کتاب میں پڑھا دیا جائے کہ کیمرے کو ایسے آپریٹ کرنا ہے؟ کیا کوئی شخص کر سکتا ہے جب تک کہ تربیت کے ایک عمل سے نہ گزرے؟ اس کے لیے میں نے دیکھا بہت سے ممالک میں، ہمارے ہاں بہت کم، ورکشاپیں کی جاتی ہیں کہ اس میں باقاعدہ کام کر کے دکھایا جاتا ہے، پھر ان لوگوں کو جو ورکشاپ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے کہ تم بھی اس میں شامل ہو اور دیکھو۔ ڈیم بن رہے ہیں کتنے بڑے بڑے، اگر اس کا نو ہاؤ پریکٹیکل نہ ہو تو آپ کا سارا معاشرہ پانی میں ہی بہہ جائے، آپ کے شہر جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو جائیں۔ اگر ان کی پریکٹس نہ ہو، ان کو پتہ نہ ہو، اس کا نو ہاؤ عملی طور پہ نہ ہو، تعلیم کے ادارے ہیں، اگر تربیت نہ ہو تو کیا بچوں کو پراپر تعلیم دی جا سکتی ہے؟ کیا معاشرے میں تبدیلی بغیر تربیت ممکن ہے؟ تمام شعبہ ہے زندگی۔ ہمارے امام صاحب ہماری جماعت کراتے ہیں، اگر ان کو یہ تربیت نہ دی گئی ہو
کہ کھڑا کیسے ہونا ہے, کس طرح نماز پڑھانی ہے, تو وہ غلطیاں کریں گے اور نماز بھی درست نہ رہے گی. تربیت کو زندگی میں ہر حال میں لوٹانا پڑے گا. آپ تربیت کی بات دیکھیں کہ چائنا میں جو پرائمری اسکول کے بچے ہیں, جب ان کی ریسیس ہوتی ہے تو انہیں گارڈ لے کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ریسیس کے ٹائم میں, اور سڑکوں پہ جو کوئی چپس کے پیکٹ پڑے ہوتے ہیں, کوئی کسی نے سگریٹ کا پیکٹ پھینکا ہوتا ہے, وہ اس کو چنتے ہیں, اس کی صفائی کرتے ہیں. ان کی تربیت میں صفائی کو شامل کر دیا گیا. انہیں یہ آرٹ سکھا دیا گیا کہ تم نے صاف رکھنا ہے اپنے ملک کو, اپنے شہر کو, اپنے اسکول کو, اپنی سڑکوں کو, اور یہ اس کا طریقہ ہے. ان کے یہاں گندگی نہیں ہوتی. یورپ میں پرائمری اسکول کی سطح سے ٹریفک کے قانون سکھائے جاتے ہیں. ان کو لے کر ان کا ٹیچر یا ٹیچرز سڑکیں پار کراتی ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ سڑک کیسے پار کرنی ہے, سگنل پہ کیسے رکنا ہے, سڑک پار کرنے کی کون سی ٹریک ہے. وہ دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں, اسٹڈی کرائی جاتی ہے, اس سے گزارا جاتا ہے. کیوں؟ ٹریفک ہر شخص کو فیس کرنا ہے. ہر شخص کا مجبوری ہے ٹریفک میں جانا, کیونکہ آج زمانے میں ٹریفک اتنی ہو چکی ہے کہ کوئی شہر اور کوئی گاؤں اور کوئی قریہ اس کے بغیر نہیں ہے. تو اس سفر کو محفوظ کرنے کے لیے ٹریفک کی ٹریننگ ان کے لیے ضروری ہے, تربیت ضروری ہے. اور جب ان کو لائسنس دینا ہے تو وہ اتنی ٹریننگ دیتے ہیں جیسے پی ایچ ڈی کرنا اتنا دشوار ہو جاتا ہے. مگر پہلے دل سے, روز اول سے, پرائمری سے ان کو یہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, یہ تربیت دی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے. وہاں کی جو پولیس ہے ان کو فرسٹ ایڈ کے مطابق تربیت دی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور پولیس والا پہنچ گیا اور ایمبولنس نہیں پہنچی تو وہ اس کو ٹیکل کر لے سچویشن کو. اس تربیت سے گزارا جاتا ہے تاکہ انسانی جان کو ہر حال میں بچانا ممکن ہو, اس کو سہولت بہم پہنچانا ممکن ہو. آپ دیکھیں اس کائنات میں جو سب سے بڑا انقلاب آیا وہ کیا تھا؟ وہ اسلام تھا جب عرب میں آیا. اور کیا چیز رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی؟ وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھی بنے, اصحاب رسول کہلائے, اور عظیم ترین انسانوں میں ان کا شمار ہوا. مگر کیا اس سے پہلے بھی وہ عظیم تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف علم سے نہیں نوازا, ان کو تربیت سے گزارا. اور وہ تربیت اتنی کارآمد تھی کہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا اور دنیا میں وہ نظام چلا کے دکھایا جو اس سے پہلے کبھی نہیں چلا. انصاف, عدل, سکون, راحت, اخلاق پر مبنی. وجہ اس کی کیا تھی؟ تربیت. تو اسی لیے میں اکثر ایک جملہ دہرایا کرتا ہوں کہ قرآن تعلیم ہے اور صاحب قرآن تربیت ہے. کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانسٹریٹ کر کے اسلام سمجھایا. فاقے میں اگر کسی کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہے تو میرے آقا نے 2 باندھے ہوئے تھے. تربیت کی. جب آپ غزوات میں تشریف لے جاتے یا کسی بھی سفر میں ہوتے تو ہمراہیوں سے فرماتے کہ بتاؤ میرے حصے کا کام کون سا ہے, میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤں یا آٹا گوندوں. یہ تربیت کے اصول تھے. ہمیں تربیت دی کہ ادبی ازواج محترات کے ساتھ گھر کا پورا کام کرواتے, کپڑے سی لیتے سوئیوں سے, اپنے جوتے گانٹھ لیتے, آٹا گوند دیتے, بسترے اٹھا دیتے. یہ تربیت کا حصہ ہے جس سے گھروں میں بھی انقلاب آیا, گھروں میں تبدیلی آئی, ان کے رویوں میں تبدیلی آئی. ورنہ عرب معاشرے میں عورتوں کو غلاموں کی مانند رویہ رکھا جاتا تھا. ان کے ساتھ احترام مل گیا مستورات کو, خواتین کو, تربیت سے. کتنا زیادہ تربیت کا خیال تھا کہ تمام اصحاب رسول سے اور خواتین سے آپ ورزشیں کرواتے, دوڑیں لگواتے. مردوں کو کہتے کہ گھوڑ سواری کرو, مردوں کو کہتے کہ تیر اندازی کرو. عملاً پریکٹس, زبانی تقریر نہیں, عمل سے گزارتے, تربیت سے گزارتے. تو تربیت سے گزرے بغیر کیا آپ ڈیفنس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سائنسی ترقی کر سکتے ہیں؟ اگر وہ پریکٹسز آپ کے سامنے نہ کی جائیں یا آپ کو نہ بتلائی جائیں جن کا تعلق تربیت سے ہے, تو کیا آپ ایک مستحکم اور محکم قوم بن سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہو گیا ہے. ہم صرف علم کی بات کر رہے ہیں, پورے معاشرے میں علم کی بات ہو رہی ہے, ہمارے کسی میڈیم سے تربیت کی بات نہیں ہو رہی. آپ سے کہا جائے, آپ کو یہ علم دیا جائے کہ ورزش کرو, اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے, پٹھے تمہارے بالکل الاسٹیسٹی ان کی بڑھ جاتی ہے, تم میں خون بڑھ جاتا ہے, فٹنس بڑھ جاتی ہے, بیماریوں سے بچ جاتے ہو. آپ اس کو روز پڑھ لیں تو بیماریوں سے بچ جائیں گے. جب تک اس فعل کو پریکٹس نہیں کریں گے, جب آپ کو یہ تربیت حاصل ہو جائے گی کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, آپ نے صبح کی واک کرنی ہے, اس اصولوں کو اپلائی جب تک نہیں کریں گے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہو سکتا. علم نامکمل چیز ہے بغیر عمل, بغیر پریکٹس. کچھ نہیں دیتا کسی کو سوائے انفارمیشن کے.
اسی لیے قرآن نے بار بار ایک بات کہی، کسی اور بات کو قرآن مانتا ہی نہیں۔ ایمان لانے کے بعد عمل صالح، پریکٹس سے عمل صالح، اچھے کاموں کی پریکٹس کرو، تربیت حاصل کرو، ان کو کر کے دکھاؤ، معاشرے میں تم مثال بنو۔ اسی لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ تیرا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ان کے لیے مثال کے طور پر ہے۔ لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ کے اسوہ کی پیروی کرو، پھر پیروی رسول کی دعوت دی۔ پیروی کا مطلب ہے آپ کے قدم پہ قدم رکھ کے چلو، پیچھے پیچھے چلو رسول اللہ کے۔ جو رسول اللہ نے کیا، تربیت کا یہی اصول ہے۔ جب پی ٹی ہوتی ہے تو جو استاد پی ٹی کرا رہا ہوتا ہے، جو حرکت وہ کرتا ہوا ہے وہی اسٹوڈنٹ نے کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ استاد ایسے ہاتھ پھیلا کر ورزش کر رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ لیٹ کے کر رہے ہیں۔ استاد کی نقل کرنی ہوتی ہے بین ہی، یہی تربیت کا اصول ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں آپ، کیوں نہیں بنتی قطار؟ نہیں بنتی، اس کے لیے کبھی پریکٹس ہی نہیں کرائی گئی۔ پرائمری کی سطح سے اس کی پریکٹس ضروری ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں یہ بنیادی شک شامل کی جائے کہ صبح کو بچوں کو ہر حال میں قطار کا پابند کرنا ہے۔ ڈرل میں آنے کے لیے، ڈرل سے کلاسوں میں جانے کے لیے، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، رفع حاجت کے لیے، واش روم استعمال کرتے ہوئے ان کو پریکٹس کرانی ہے کہ یہ عادی ہو جائیں قطار بنانے کے۔ قطار بنانے کے فارمولے کو اپنا کر اہل مغرب نے اپنی قوم کے 80% مسائل حل کر لیے ہیں۔ آپ ان کے ہاں جائیں، ان کی بس میں سوار ہونا ہو، ٹرین میں سوار ہونا ہو، بینک میں جانا ہو، بیکری لینے جانا ہو، ہسپتال جانا ہو، عدالت جانا ہو، قطار کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ یہ منظم قوم ہے، کوئی تہذیب یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے چیز کو سمجھ لیا ہے۔ صرف پریکٹس سے کوئی تربیت نہیں ہے ہمارے ہاں ٹریفک کی۔ کم از کم پرائمری سے لے کے یونیورسٹی کی سطح تک تربیت سے گزارنا چاہیے لوگوں کو کہ تم نے گاڑی کیسے چلانی ہے، ہارن بجانا ہے کہ نہیں بجانا، پارک کیسے کرنی ہے، دوسرے کا رائٹ کیا ہے، جو سڑک پہ دوسرا بندہ آ رہا ہے اس کے حقوق کیا ہیں۔ اس پریکٹس سے گزارا ہی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ٹریفک بے ہنگم ہے، روز حادثات ہوتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک رک جاتی ہے، 1 گھنٹے کا کام 3 گھنٹے میں ہوتا ہے، انرجی ہماری کتنی ضائع ہو رہی ہے۔ بے شمار ایسے معاملات ہیں جہاں ہم بہت سے نقصانات کر رہے ہیں صرف تربیت کا فقدان ہونے کی وجہ سے۔ اگر یہ ہمیں اسکول کی سطح سے اس کی ٹریننگ دینی شروع کر دی جائے، پابندی اوقات کی، پابندی اوقات کی وجہ سے ہمارے قوم کے بڑے سے بڑے، قیمتی سے قیمتی جو کام ہیں وہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج 1400 سال ہو گئے ہیں، حالت ہماری یہ ہے، تربیت میں اتنا فقدان اب پیدا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو مسجد میں کھڑا ہونا نہیں آتا، جگہ کا بھی نہیں پتا کہ میں نے بیٹھنا کیسے ہے، جبکہ تربیت دے دی گئی کہ امام کے پیچھے آگے کھڑے ہو، اگلا آنے والا دائیں کھڑا ہو، اس کے بعد آنے والا بائیں کھڑا ہو، اور اسی ترتیب سے سب بنتی چلی جائے۔ یہاں ہر امام کو کہنا پڑتا ہے صفے درست کر لو، کندھے سے کندھا ملا لو، پاؤں سے پاؤں ملا لو، جوتے سنبھالنے پڑتے ہیں تربیت کے فقدان کی وجہ سے۔ اگر یہ تربیت دی جائے، یہاں ہماری مسجد میں لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ مصلے بنے ہوئے ہیں، اس پہ بیٹھ جاؤ بس اپنے مصلے پہ، یہ اسی لیے بنائے گئے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بات سکھانے کی کہ ترتیب کو ملحوظ رکھو، ٹریننگ کو حاصل کرو۔ اگر تربیت نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا کام بہتر طریقے سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا اگر اس میں تربیت شامل نہ ہو۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کا رواج بہت کم ہو گیا۔ ہمارے ہاں جتنے بھی ہیں، انفارمیشن ہو رہی ہے، تعلیم پہ توجہ دی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، پریکٹس کر کے نہیں بتایا جاتا۔ جب آپ پریکٹس کر کے کوئی چیز دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ تربیت ہوتی ہے، پھر اس بندے کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ کوئی شعبہ زندگی ہو، گھروں میں کھانا بنتا ہے، اگر بیٹی یا بہو کو جو پرانی سینئر ان کی ماں ہے یا ساس ہے وہ کھانا نہ بنوائے، اس سے پریکٹس نہ کرائے، تو سسرال میں جا کے وہ بنا لے گی؟ وہ تو شرمندگی کا باعث ہوگی۔ اسے پتا ہوگا ایسے مرچ ہوتی ہے، ایسے نمک ہوتا ہے، چیزوں کی پہچان بھی ہوگی، مگر یہ تو نہیں پتا ہوگا کھانا کیسے پریپیئر کرنا ہے۔ وہ تربیت سے ہوگا۔ آپ اتنے خوبصورت لباس پہنتے ہیں، بغیر تربیت کیا یہ بننے ممکن ہے؟ جوتے پہنتے ہیں اور چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے پوری ٹریننگ ہے۔ ہمارے ہاں ٹریننگ ان پڑھوں میں تو ہو رہی ہے، بڑھئی کے کام کی ٹریننگ وہ لے رہا ہے، اس کا بھتیجا یا بیٹا یا رشتہ دار یا شاگرد۔ میسن کی ٹریننگ بھی وہ لے رہا ہے، لوہار کی لوہار کو مل رہی ہے، جوتے بنانے والے کی جوتے کو، دردی کی دردی کو مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ باقاعدہ طور پہ سسٹم ڈیزائن نہیں کیا گیا کہ تربیت سے گزارنا ہے معاشرے کو، سکول ٹائم سے، پرائمری سے یونیورسٹی کی سطح تک، ٹائمنگ کی تربیت، کیوب بنانے کی تربیت،
کام صحیح کرنے کی تربیت، اپنے اداروں کو صاف ستھرا رکھنے کی تربیت، چیزوں کی ویئر اینڈ ٹیئر کو قائم رکھنے کی تربیت، اس سے ہمیں نہیں گزارا جا رہا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کامیاب قوموں میں شامل ہو جائیں جو آج کامیاب کہلا رہی ہیں، وہ اپنی ایجادات کی وجہ سے کامیاب نہیں کہلا رہی، ان کے معاشرے میں ایسی پریکٹسز ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب قومیں بن گئی ہیں، ورنہ کوئی اتنے تیر نہیں مارے تھے انہوں نے۔ آپ جاتے ہیں یورپ میں، آپ کو قطاریں نظر آتی ہیں ایئرپورٹ سے ہی، باہر جائیں گے بس پہ چڑھنے کے لیے قطار ہے، ٹرین میں بیٹھنے کے لیے قطار ہے، صفائی ہر طرف نظر آتی ہے، ٹریفک پراپر نظر آتی ہے، وقت پہ کام ہوتا ہے، کوئی فالتو باتیں نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اگر اچھی قوموں میں شمار ہونا ہے، کامیاب قوموں میں شمار ہونا ہے، تو ہر شعبہ زندگی میں باقاعدہ پراپر طریقے سے پرائمری سے لے کے یونیورسٹی کی سطح تک پریکٹس کرنی پڑے گی، تربیت کے نظام کو لاگو کرنا پڑے گا، ورنہ ہم آہستہ آہستہ پہلے پیچھے ہیں اور پیچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ علم تو ہمارے پاس ہوگا، لوگ بہت سی باتیں جانتے ہوں گے، بڑی انفارمیشن لوگوں کے پاس ہوگی، مگر پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے عمل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تربیت کے لیے ایک بات بیان کی ہے قرآن نے جس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کہا، اے پروردگار مجھے یہ بات سمجھا کہ تو بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا، کیسے اکٹھا کرے گا۔ اب یہ تربیت کا انداز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، کیا تجھے بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ اے اللہ مجھے یقین تو ہے، میں اس میں اضافہ چاہتا ہوں۔ تو یقین میں اضافے کا جو طریقہ ہے وہ مشاہدہ ہے۔ اللہ نے کہا 4 پرندے لے، انہیں اپنے آپ سے ہلا ملا اور مختلف پہاڑوں پہ رکھا، جب تو بلائے گا تو یہ دوڑتے ہوئے کیما کر کے چلے آئیں گے۔ مشاہدے کو سورس کہا گیا علوم حاصل کرنے کا، تربیت حاصل کرنے کا۔ اسی لیے قرآن نے ہسٹری بیان کی ہے، ورنہ پچھلی قوموں کا، پچھلے پیغمبروں کا تذکرے کا کوئی معنی نہ تھا۔ اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قوموں کے احوال اور ان کے طور طریقے پوری طرح معلوم ہو۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو اللہ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی وہی سب سے باغی قوم بنو اسرائیل۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان کی مثالوں سے، ہر طرح کی مثالوں سے۔ یہ آپ کی تربیت کے لیے ہے، آپ ان سے تربیت حاصل کر سکتے ہیں، جانوروں کے رویے سے تربیت حاصل کر سکتے ہیں کہ کیڑیے جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کی گفتگو سن رہی ہیں اور باہم آپس میں بات کر رہی ہیں، اپنے تحفظ کے لیے بلوں میں جا رہی ہیں، اپنا کھانا پینا بھی لے کے جا رہی ہیں۔ یہ بھی آپ کے لیے ہے کہ اگر جنگ کی صورتحال ہو تو آپ نے کھانے پینے کو کیسے سٹور کرنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ یہ سارے تربیت کے عمل ہیں جو پرندوں اور جانوروں اور قوموں کے حوالے سے پروردگار عالم آپ کو اس میں گائیڈ کرتا ہے۔ اس کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی حسین بات کہی تھی جو ہمیں سمجھنی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے۔ ہر زمانے کے علم میں اس زمانے کی امت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ آج کا علم ہے، مگر ہمارا مسئلہ علم کی نہیں ہے، علم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ علم کی اس وقت دنیا میں کتابوں سے، انٹرنیٹ سے، ٹیلی ویژن سے، ریڈیو سے، دیگر چیزوں سے بوچھاڑ ہے۔ معاملہ تربیت کا ہے، فقدان تربیت کا ہے۔ انٹرنیٹ آپ کی تربیت نہیں کر رہا، آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے۔ انفارمیشن جب بڑھ جاتی ہے تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے۔ مگر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جانتے کتنا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کرتے کتنا ہے۔ جو نتائج آپ کو ملتے ہیں وہ کرنے سے ملتے ہیں، عمل سے ملتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں جاننے پہ زور نہیں دیا گیا، جتنا جانتے ہو اس پہ عمل پہ زور دیا گیا کہ اس پہ ایکٹ کرو۔ انٹرنیٹ سے آپ نہ بھاگ سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ہر گھر میں ناچ گانا ہوگا۔ تو میں بچپن میں سوچتا تھا کہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں سمجھتا تھا کہ یہ کیا حدیث ہے، پریشان رہتا تھا۔ مگر وقت نے ثابت کیا کہ آج ہر گھر میں ناچ گانا ہے۔ آپ اس سے محفوظ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے، آپ اپنا رویہ بدل سکتے ہیں، آپ اپنی سوچ بدل سکتے ہیں کہ آپ کو کیا رویہ اپنانا ہے۔ انٹرنیٹ سے انفارمیشن لیں اور جو اچھی ہے، جو فائدے والی ہے، اس کی پریکٹس کریں، اس سے تربیت حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی اس سے تربیت دیں، اس سے جو برائیوں کا پہلو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایک شخص جو ہے اس کے پاس چھری ہے، وہ اس سے کسی کا پیٹ پھاڑے یا کوئی خربوزہ کاٹ لے یا سیب کاٹ لے۔ بہتر کاموں کو سیکھیں انٹرنیٹ سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے
کہ دوسرے کا دین اس کے ثقافت کے ذریعے تم تک پہنچتا ہے. آپ کی نمائندگی آپ کا کلچر کرتا ہے. جب آپ پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمیں یہ کلچر دیا گیا کہ ہم نے پیشاب جو ہے وہ بیٹھ کر کرنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں کرنا. مگر جو لباس آپ کو آج دیا ہے معاشرے نے، مغرب نے، اس میں اگر آپ بیٹھ کے پیشاب کریں تو آپ کے لیے دقت ہو جائے گی. اس لباس نے آپ کا کلچر بدل دیا، آپ کی تربیت بدل دی، آپ کا اصول بدل دیا کہ آپ کو اس لباس کا اگر صحیح پراپر اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑے گا. ایک مثال دے رہا ہوں. کلچر میں ٹوپی اڑا دی گئی ہے. انسانیت نے جو پہلی سنت چھوڑی مسلمانوں نے، وہ سر کو ڈھانپنے کی تھی. اب آج سر کو ڈھانپنا ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی مخصوص طبقہ ہے جو سر ڈھانپتا ہے. کلچر نے اس کو اڑا دیا، آپ کی تربیت سے اس کو نکال دیا، خارج کر دیا. تو کلچر کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ابھی جو یہاں ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں اس کے اثرات، وہ اثرات آج تک ہمیں جان نہیں چھوڑ رہے. پاکستان بنے ہوئے بھی 70 سال گزر گئے. تو کلچر جو ہے یہ آپ پر بہت زیادہ اثرات رکھتا ہے اور بسا اوقات آپ کو بنیاد سے ہی ہٹا دیتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے، یہ معلومات حاصل کریں کہ یہ آپ کا کلچر ہے یا کسی اور کا کلچر ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا لباس، آپ کے کھانے، آپ کے طور طریقے، آپ کی زبان، یہ 4 چیزیں 5 چیزیں ہوتی ہیں جو کلچر کا حصہ ہوتی ہیں. یہ آپ کو، اگر آپ اپنے فوک سے وابستہ ہو جائیں، جو آپ کا لوک چیزیں ہیں جن میں صوفیوں نے ان کے شعر ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے دستور ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز ہیں، تو آپ کا کلچر محفوظ ہو جائے گا اور کوئی دوسرا کلچر آپ پر پھر اثر انداز نہیں ہو پائے گا. شروع زمانے کے جو مسلمان تھے انہیں ایک بات قرآن سے سمجھ میں آ گئی تھی اور وہ اللہ نے بڑا واضح کیا تھا اس کو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرنے والے، صنعت پر، جو کچھ اللہ نے بنایا، جو کریشن ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مالک نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا. اللہ کی اس پسند کو اپنانے کے لیے جتنے آپ کے عظیم لوگ تھے انہوں نے غور و فکر کیا، اور جتنے علوم آج دنیا میں بکھرے پڑے ہیں اور جن کو سائنسدان بڑے فخر سے اہل مغرب بیان کر رہے ہیں، ان سب کی بنیاد جو ہے وہ مسلمان مفکروں نے اور سائنسدانوں نے اٹھائی. یا فلکیات کا علم ہو، طب کا علم ہو، ہوا بازی کا علم ہو، اور دنیا کے کھانوں کا علم ہو، جتنے بھی علوم تھے، دنیا کی جو پیمائش کا علم ہے، اس سب کی بنیاد مسلمان فلاسفر اور سائنٹسٹوں نے رکھی، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ ان لوگوں کو پسندیدگی میں شامل کرتا ہے. مگر بعد میں ایک المیہ ہوا، ایک سلوگن دیا گیا، اس نے ہمیں برباد کر دیا. جب دنیا سے نفرت کے یہ انداز سکھائے گئے تو لوگوں نے اس دنیا کی صنعت جو اللہ نے بنائی تھی اور جو چیزیں تھی اس پہ غور و فکر ترک کر دیا اور آگے بڑھنا رک گیا. اور یہ کام اہل مغرب نے اٹھا لیا. پھر ایک اور ظلم ہم پہ کیا گیا کہ سوال کو گستاخی گردانا جانا گیا، اور جب سوال ہم سے رک گیا تو علم بھی ہم سے رک گیا، کیونکہ سوال ہی علم کی ماں ہوتا ہے. اب جب تک کہ ہم دوبارہ بہت زیادہ جد و جہد کر کے جو دوڑ میں پیچھے رہ جائے اس کو بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں لوگوں کو قرآن پر غور کرنا پڑے گا، ان علوم پہ غور کرنا پڑے گا، اللہ کی صنعت پر نئے انداز میں سوچنا پڑے گا. جب ہم اللہ کی صنعت پہ سوچنا شروع کر دیں گے اور اللہ کو ہمارے یہ اداب پسند آ جائے گی تو ہم آج کے سائنسدانوں سے بہت آگے نکل جائیں گے. اللہ آپ کا